الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تفسیر مصطلح الحدیث حدیث موضوع کے حوالے سے ہم نے سن لیا تھا۔ آج ہم گفتگو کریں گے حدیث متروک کے حوالے سے۔ اسباب تعان پڑھ رہے تھے، راوی کے اندر جن صفات کی وجہ سے تعان کیا جاتا ہے، جن صفات کی وجہ سے راوی پر اعتماد کمزور ہوتا ہے محدثین کا، روایت کرنے والوں کا، اس اعتبار سے حدیث کی ایک قسم بنتی ہے متروک۔ اذا کانا سبب الطعن فی الراوی هو التہمۃ بالکذب، جب راوی میں طعن کا سبب جھوٹ کی تہمت ہو، وَهُوَ السبب الثانی، یہ دوسرا سبب ہے، سمیہ حدیثہ المتروک، تو اس کی حدیث کو متروک کہا جاتا ہے۔ وضع میں کیا تھا کہ راوی حدیث جھوٹی بیان کرے، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولے، اور متروک میں یہ ہے کہ وہ جنرل گفتگو میں، عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہو۔ تعریف ہو لغتاً، لغت کے اعتبار سے متروک کی تعریف بنتی ہے اسم مفعول من الترکی، ترک سے اسم مفعول ہے، وَتُسَمَّى الْعَرَبُ الْبَيْضَةَ بعد ان یخرج منها الفرخ، عرب لوگ انڈے کو اس کے بعد کہ اس میں سے چوزا نکل آیا، طریقتا، طریقت کہتے تھے، ای متروکتن لا فائدتا منہا، مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا متروک ہے، ایک ایسی چھوڑی ہوئی چیز ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں بچا۔ اصطلاحی اعتبار سے متروک کی تعریف بنتی ہے هو الحدیث الذی، وہ حدیث جسے فی اسناد ہی راویم، جس کی اسناد میں ایک ایسا راوی موجود ہو، متہم بالکذب، جو کذب کی تہمت لگا ہوا ہے، جس پر کذب کی تہمت موجود ہے۔ اسباب اتہام الراوی بالکذب احد الامرین، راوی کے کذب کے ساتھ متہم ہونے کے اسباب دو معاملات میں سے ایک ہیں، وہما، اور وہ دونوں یہ ہیں، اللہ یروی ذالک الحدیث الا من جہتہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ حدیث اس راوی کے علاوہ کہیں سے مروی نہیں ہوئی، وَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلْقَوَائِدِ الْمَعْلُومَةِ، اور یہ جو روایت ہے یہ بھی قواعد معروفہ، قواعد معلومہ کے مخالف ہے۔ دوسری وجہ یہ بنتی ہے ان یعرف بالکذب فی کلامہ العادی، کہ اس راوی کو جانا جاتا ہے اپنے عمومی کلام میں، اپنے عام کلام میں کذب کے ساتھ، لیکن لم یظہر منہ الکذب فی الحدیث النبوی، لیکن اس سے حدیث نبوی میں کذب ظاہر نہیں ہوا، کذب ثابت نہیں۔ مثال ہو، اس کی مثال بنتی ہے حدیث عمرو بن شمرد جعفی کوفی شیعی عن جابر عن ابی الطفیل عن علی و عمار قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی الفجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے، وَيُكَبِّرُ یوم عرفۃ من صلاۃ الغداۃ،
اور یوم عرفہ میں صبح کی نماز سے تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے تھے. وَيَقْطَعُ صَلَاةَ الْعَصْرِ آخر ایام تشریقی، اور ایام تشریق کے آخر میں نماز عصر پر تکبیر پڑھنا چھوڑتے تھے. وقد قال النسائی والدارقطنی وغیرہما عن عمرو بن شمر متروک الحدیث. نسائی، دارقطنی اور اس کے علاوہ جو دوسرے محدثین ہیں انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمرو بن شمر متروک الحدیث ہے. رتبتہ، متروک کا مرتبہ، مرہ بنا ان شر الضعیف الموضوع، یہ بات ہمارے پاس ہو چکی کہ ضعیف میں سب سے زیادہ بری حدیث موضوع ہے. وَيَلِيهُ الْمَتْرُوكُ، اور پھر اسی موضوع کے ساتھ متروک ملی ہوتی ہے. ثم المنکر، تیسرا مرتبہ آتا ہے منکر کا. ثم المعلل، پھر معلل. ثم المدرج، پھر مدرج. ثم المقلوب، پھر مقلوب. ثم المضطرب، پھر مضطرب. قضا رتبہ الحافظ ابن حجر، اسی طرح ترتیب بیان کی ہے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. المنکر، تیسری قسم جو تانے راوی سے تعلق رکھتی ہے، منکر. اذا کانا سبب التانی فی الراوی فحش الغلطی او کثرت الغفلتی او الفسقی. منکر حدیث اس وقت ہوگی جب راوی میں تان کا سبب بہت زیادہ غلطیاں، بہت زیادہ غفلت، یا پھر بہت زیادہ فسق ہو، برائیاں ہوں. هو السبب الثالث والرابع والخامس، یہ تیسرا، چوتھا اور پانچواں سبب ہے. فحدیثہ یسمى المنکر، اس کی حدیث کو منکر کہا جاتا ہے. تعریفہ لغتاً، لغت کے اعتبار سے اس کی تعریف ہے، ہوا اسم مفعول من الانکاری. منکر جو ہے انکار سے اس میں مفعول ہے، ضد الاقراری، اقرار کی ضد میں. اصطلاحی طور پہ اس کی تعریف ہے رفع علماء الحدیث المنکر بتعریفات متعددۃ. علماء حدیث نے منکر کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں. اشہرھا تعریفانی، جن میں سے سب سے مشہور دو تعریفیں ہیں. وہما، اور وہ دونوں یہ ہیں. هو الحدیث الذی فی اسنادہ راو، وہ حدیث جس کی اسناد میں ایسا راوی ہو فحشی غلطی ہی، او کثرت غفلتہ، او ظہر فسقہ، جس کے اسناد میں ایسا راوی ہو کہ جس کی بہت زیادہ بہت بڑی غلطی ہو، یا پھر جو ہے وہ اس کی غفلت بہت کثرت سے ہو، یا پھر اس کا فسق بالکل واضح ہو. حاضر تعریف ذکرہ حافظ ابن حجر نسبہ لغیرہ، یہ وہ تعریف ہے جو حافظ بن حجر نے ذکر کی اور اس کی نسبت کسی اور کی طرف کی. ومشى على هذا التعریف البیقونی فی منظومتہ، اور اسی تعریف کو برقرار رکھا ہے، اسی تعریف پر باقی رہے ہیں بیقونی اپنی منظومہ میں، اپنی نظم میں. فقال، انہوں نے کہا منکر الفردی بہ راون غدا تعدیلہ لا يحمل التفرد. ہوا ما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقۃ. دوسری تعریف منکر کی یہ ہے، وہ حدیث جسے ضعیف راوی نے روایت کیا ہو مخالفت کرتے ہوئے اس روایت کی جو ثقہ نے روایت کی ہے.
حاضر تعریف هو الذی ذکرہ حافظ ابن حجر و اعتمدہ، یہ وہ تعریف ہے جسے حافظ بن حجر نے ذکر کیا اور اسی پر انہوں نے اعتماد کیا۔ وفیہ زیادۃ علی التعریف الاولی، اور اس تعریف میں پہلی تعریف پر کچھ زیادتی ہے۔ وہی قید مخالفت الضعیف لما رواہ الثقۃ، زیادتی کیا ہے کہ اس میں ضعیف کا مخالفت کرنا ہے اس کی جو ثقہ نے روایت بیان کی ہے۔ الفرق بینہ و بین شاذی، منکر اور شاذ کے درمیان فرق۔ ان الشاذ ما رواہ المقبول مخالفا لمن ہوا اولا منہ، شاذ وہ ہوتی ہے کہ جسے مقبول روایت کرتا ہے، ضعیف نہیں، مقبول روایت کرتا ہے مخالفت کرتے ہوئے اپنے سے بہتر کی۔ ان المنکرہ، جبکہ منکر وہ ہوتی ہے ما رواہ الضعیف مخالفا لثقۃ، جسے ضعیف روایت کرتا ہے مخالفت کرتے ہوئے ثقہ۔ فیعلم من ھذا، تو اس فرق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انہما یشترکان فی اشتراط المخالفتی، کہ یہ دونوں یعنی شاذ اور منکر مخالفت کی شرط لگانے میں مشترک ہیں، ان دونوں میں مخالفت کی شرط ہے۔ وَيَفْتَرِقَانِ فی، اور فرق متفرق ہو جاتی ہیں یہ دونوں اس میں کہ ان الشاذ راویہ مقبول، کہ شاذ کا راوی مقبول ہوتا ہے، والمنکرہ راویہ ضعیف، اور منکر کا راوی ضعیف ہوتا ہے۔ قال ابن حجر، ابن حجر نے فرمایا وقد غفلا من سوا بینہما، کہ وہ شخص غافل ہے جو ان دونوں کو برابر سمجھتا ہے۔ مثال ہو، اس کی مثال بنتی ہے مثال للتعریف الاولی، پہلے والی تعریف کے اعتبار سے مثال، ما رواہ النسائی و ابن ماجہ من روایتی ابی ذکیر یحیی بن محمد ابن قیس عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ مرفوعا قل البلح بالتمر فإن ابن آدم اذا اکلہ غضب شیطان۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم ڈو کو خشک کھجوروں کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ بے شک بنی آدم جب اسے کھاتا ہے تو شیطان غصہ ہوتا ہے۔ قال النسائی ھذا حدیث منکر تفرد به ابو زکریا وهو شیخ صالح اخرجہ له مسلم فی المتابعات غیر انہ لم یبلغ مبلغ من یحتمل تفردہ، مسلم نے بھی اس کی تخریج کی ہے متابعات میں، علاوہ اس کے کہ انہوں نے جو اس کی تفرد کا احتمال ہوتا ہے اس تک اس معاملے کو نہیں پہنچایا۔ مثال للتعریف الثانی، دوسری تعریف کے اعتبار سے مثال، ما رواہ ابن ابی حاتم من طریق حبیب ابن حبیب الزیاتی عن ابی اسحاق عن العزار ابن حریث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقام الصلاة وآتى الزکاة وحج البیت وصام وقری الضیف دخل الجنہ۔ قال ابو حاتم ہوا منکر، ابو حاتم کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے، لأن غیرہ من الثقات، کیونکہ اس کے علاوہ حدیث ثقات سے مروی ہے۔ رواہ عن ابی اسحاق موقوف وهو المعروف رتبتہ، میں نے اسے ترتیب دیا ہے، یتبین من تعریف المنکر المذکورین مذکورین آنفا ان المنکر من انواع الضعیف جدا۔ منکر کی دو تعریفیں جو ابھی ابھی ذکر کی گئی ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ منکر بہت زیادہ ضعیف کے
مرتبے سے ہے، بہت زیادہ ضعیف کی انواع سے ہے، لِأَنَّهُ اما روایت ضعیف موصوف بفحش الغلطی او کثرت الغلطی او الفسقی، کیونکہ یا تو منکر اس ضعیف راوی سے مروی ہوتی ہے جو فحش غلط، کثرت غفلت اور کثرت فسق کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، و اما روایت ضعیف مخالف فی روایتی فی روایتی ہی تلکر روایت الثقاتی، یا پھر منکر جو ہے ضعیف کی وہ روایت ہوتی ہے جو اپنی روایت میں مخالفت کرتا ہے ان ثقہ راویوں کی، وکیل القسمینی فیہی دوفن شدید، تو دونوں صورتوں میں سے جو بھی لے لیں اس میں بہت شدید ضعف ہے، لذالک مر بنا فی بحث المتروک کی، اسی وجہ سے ہمارے سامنے یہ بات گزر چکی ہے متروک کی بحث میں کہ ان المنکرہ یاتی من شدت الضعف، کہ منکر جو ہے یہ شدت ضعف میں بعد مرتبت المتروکی، متروک کے مرتبے کے بعد آتی ہے۔ المعروف، اگلی قسم ہے معروف، تعریف ہو، اس کی تعریف لغتاً، لغت کے اعتبار سے ہوا اسم مفعول من عرفہ، عرفہ سے اس میں مفعول ہے، اصطلاحاً اصطلاحی طور پہ ما رواہ الثقۃ مخالفا لما رواہ الضعیف، جسے ثقہ روایت کرے مخالفت کرتے ہوئے اس کی جو ضعیف ہے، فہو بہذا المعنی مقابل للمنکری، تو اس معنی کے اعتبار سے معروف منکر کے مقابل ہو جاتی ہے، او بتعبیری ادق، یا پھر ایک ادق تعبیر کے ساتھ ہوا مقابل لتعریف المنکر الذی اعتمدہ حافظ ابن حجر، یا پھر ایک ادق تعبیر کے ساتھ وہ مقابل ہو جاتی ہے منکر کی اس تعریف کے جس پر حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعتماد کیا ہے۔ مثال اس کی مثال یہ ہے، اما مثالہ فہو المثال الثانی الذی مر فی نوع المنکری، وہ دوسری مثال جو منکر کی قسم میں گزری ہے، لیکن من طریق الثقات الذین رووہ موقوفا علی ابن عباس، لیکن وہ ان ثقات کے طریقے سے ہے جنہوں نے طریق سے ہے جنہوں نے اسے روایت کیا ہے موقوف کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، لأن ابن ابی حاتم قال، کیونکہ ابن ابی حاتم نے کہا، بعد ان ساقا حدیث حبیب المرفوع، کہ بعد اس کے کہ حبیب کی حدیث مرفوع ہو، حدیث مرفوع چلی ہے، ہوا منکر، یہ منکر ہے، لأن غیرہ من الثقات، کیونکہ اس کے علاوہ ثقہ راویوں میں سے ہیں، رواہ جنہوں نے اسے روایت کیا ہے، ان ابی اسحاق، ابو اسحاق سے موقوفاً، وہو المعروف، تو وہ جو ابو اسحاق سے موقوفاً روایت کی ہے وہ معروف کے مرتبے میں۔ المعلل، اگلی قسم ہے معلل، اذا کانا سبب الطعن، جب طعن کا سبب پھر راوی میں ہو الوہم، وہم ہو، فحدیث ہو، تو اس کی حدیث یسمى المعلل، اس کی حدیث کو معلل کہا جائے گا، ہوا السبب السادس، یہ چھٹا سبب ہے، تعریف ہو لغتاً، اس کی تعریف لغت کے اعتبار سے بنتی ہے، اسم مفعول من علہ بکذا، علہ بکذا سے اس میں مفعول ہے، فہوا معلن، اور وہ اس میں مفعول بنتا ہے معلن، وہو القیاس الصرفی المشہور، اور یہ مشہور سے صرفی قیاس کے مطابق ہے، هو اللغت الفصیحۃ، جو کہ لغت فصیحہ ہے، لیکن التعبیر بالمعلل، لیکن معلل کے ساتھ اس کو تعبیر کرنا، من اہل الحدیث،
علماء حدیث کی طرف سے ہے، الا جا الا غیر المشہور فی اللغتی، لغت میں غیر مشہور طور پر آیا ہے، ومن المحدثین من عبر عنہ بالمعلولی، محدثین میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اس قسم کو معلول کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، وَهُوَ ضعیف مرذول عند اہل العربیت واللغت، لیکن اس کا نام معلول رکھنا جو ہے وہ اہل عرب اور اہل لغت کے نزدیک جو ہے وہ کمزور ناپسندیدہ ہے۔ تعریف العلت، علت کا مطلب بنتا ہے ہی سبب، نہیں اصطلاحاً، سوری اصطلاحی طور پہ اس کی تعریف بنتی ہے، هو الحدیث الذی اطلع فیہ علی علت، اطلع فیہ علی علت، وہ حدیث جس میں اطلاع مل گئی کسی ایسی خرابی پر، تقدح فی صحتہ، جو اس کی صحیح ہونے میں، اس حدیث کے صحیح کے مرتبے میں پہنچنے میں خرابی پیدا کرتی ہے، ما ان الظاہر سلامت منہا، باوجود اس کے کہ ظاہر اس کا خرابی سے سلامت ہونا ہے۔ تعریف العلتی، علت کی تعریف یہ ہے، یہ سبب غامض خفی قادح فی صحت الحدیث، کہ یہ ایک ایسا سبب ہے جو چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، صحت حدیث میں خرابی پیدا کرنے والا ہے۔ فیوخذ من تعریف العلتی، تو علت کی تعریف میں یہ شرط رکھی جائے گی کہ ان العلت عند العلماء لا بد ان يتحقق فيها شرطان، کہ یہ جو علت ہے علماء حدیث کے نزدیک ضروری ہے کہ اس میں دو شرطیں ثابت ہو جائیں، ہما، اور وہ دو شرطیں یہ ہیں، الغموض والخفاء، کہ پوشیدگی اور گمنامی، والقدح فی صحت الحدیث، حدیث کے صحیح ہونے میں خرابی، فإن اختل واحد منہما، اگر ان میں سے کوئی ایک خرابی ہے، کأن تکون العلت ظاہرۃ او غیر قادحۃ، گویا کہ وہ علت جو ہے وہ واضح ہے یا پھر خرابی پیدا کرنے والی نہیں ہے، فلا تسمى عندئذ، تو اس وقت نہیں نام رکھا جائے گا علتاً اصطلاحاً، اصطلاحی طور پہ اس خرابی کا علت۔ قد تطلق العلت علی غیر معناہ الاصطلاحی، اور کبھی کبھار علت بولا جاتا ہے اس معنی اصطلاحی کے غیر پر، ان ما انما ذکرتہ من تعریف العلتی فی الفکرۃ السابقۃ، تو گزشتہ گفتگو میں جو ذکر کی گئی علت کی تعریف، هو المراد بالعلت فی اصطلاح المحدثین، وہی مراد ہے محدثین کی اصطلاح میں علت سے، لیکن قد یطلقون العلت احیانا علی ای تعن موجہ للحدیث، لیکن کبھی کبھار علماء علت کا لفظ بولتے ہیں کسی بھی ایسے تان پر جو حدیث میں عیب پیدا کرنے والا ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ هَذَا الطَّعْنُ خَفِيًّا أَوْ قَادِحًا، اگرچہ وہ تان مخفی نہ ہو، ذوف پیدا کرنے والا نہ ہو، خرابی پیدا کرنے والا نہ ہو۔ فَمِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ، پہلی قسم سے، التعلیل بکذب الراوی او غفلتہ او سوء حفظہ
او نحوی ذالک، راوی کے کذب کی تعلیل یا پھر غفلت کی تعلیل یا پھر سوء حفظ کی تعلیل یا اس طرح کی اور کوئی تعلیل بھی ہو سکتی ہے۔ حتی لقد سمت ترمذی نسخہ علتن، یہاں تک کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسخ کو بھی علت سے تعبیر کیا، اس کا نام بھی علت رکھا۔ وَمِنَ النَّوْعِ الثَّانِي، اور دوسری قسم جو ہے التعلیل بمخالفتی لا تقدح فی صحت الحدیث، تعلیل جو ہے وہ اس مخالفت کے ساتھ ہے جو حدیث کے صحیح ہونے میں خرابی پیدا نہیں کرتی، کا ارسالی ما وصلہ ثقۃ، جیسا کہ جس حدیث کو، جس روایت کو ثقہ نے موصول بیان کیا ہے اس کو مرسل کر دینا۔ وبناء علی ذالک، اسی بنیاد پر قال بعضهم، بعض محدثین نے فرمایا من الحدیث صحیح ما ہوا صحیح معلل، کہ حدیث صحیح میں سے وہ بھی ہے جو صحیح معلل ہوتی ہے، جس کو صحیح معلل کہا جائے۔ جلالتہ و دقتہ و من یتمکن منہ، اس حدیث کی جلالت، اس کی باریکی، اور جو اس پر قدرت رکھتا ہے، جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، معرفت علل الحدیث من اجل علوم الحدیث و ادقیہا، حدیث کی علتوں کی پہچان یہ علوم حدیث میں سے بہت اہم اور بہت دشوار ہے۔ لأنہ یحتاج الی کشف العلل الغامضۃ الخفیۃ التي لا تظہر الا للجہابذۃ فی العلوم الحدیث، کیونکہ علتوں پر معرفت حاصل کرنا یہ محتاج ہوتی ہے پوشیدہ مخفی علتوں کے کشف پر، جو علتیں ظاہر نہیں ہوتی مگر بہت زیادہ چھان بین کے ساتھ، بہت زیادہ ماہرین پر فی علوم الحدیث، علوم حدیث میں۔ وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ وَيَقْوِي عَلَى مَعْرِفَتِهِ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالْخَبْرَةِ وَفَهْمِ الثَّاقِبِ، تو اس کی پہچان پر کامیاب ہوتے ہیں حدیث کو حفظ کرنے والے، خبر کی معرفت رکھنے والے، اور روشن فہم رکھنے والے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَخُدْ غَمَارُهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَ الْآئِمَّةِ، اسی لیے اس کے گہرائی میں غوطہ لگانے والے نہیں ہیں مگر ائمہ میں سے بہت تھوڑے، کا ابن المدینی و احمد و بخاری و ابی حاتم بدار قطنی۔ الی ای اسناد یتطرق التعلیل، کس سند میں تعلیل کو راستہ ملتا ہے؟ یتطرق التعلیل الی الاسناد الجامع و شروط الصحت ظاہرا، تعلیل کو راہ ملتی ہے، تعلیل کو راستہ ملتا ہے ایسی اسناد میں جو شروط صحت کی بظاہر جامع ہو۔ لأن الحدیث الضعیف لا يحتاج الی البحث، کیونکہ حدیث ضعیف کو حاجت ہی نہیں ہوتی چھان بین کی، عن عللہ، اس کی علل کی وجہ سے، اس کی علتوں کے بارے میں۔ اذ انہ مردود لا یعمل بہ،
کیونکہ وہ تو پہلے ہی رد کی ہوئی ہوتی ہے، اس پر عمل پہلے ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ بما یستعان علی ادراک العلت، کس چیز کے ذریعے مدد لی جائے گی علت کی پہچان پر؟ یستعان علی ادراک العلت بامور منہا، علت کی پہچان پر مدد لی جاتی ہے چند چیزوں سے، جن میں سے تفرد الراوی، راوی کا متفرد ہونا ہے، مخالفت غیر ہی لہو، اپنے غیر کی مخالفت کرنا ہے، قرائن اخرى، کچھ اور قرینے ہیں، تندمو الی ما تقدما فی الفکرتین، جو پیچھے گزرے ہیں دو فکرے، ان کے مناسب ہوتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ هذه الامور تنبہ العارف بهذا الفن، یہ وہ امور ہیں کہ جن پر متنبع ہوتا ہے، جن کو پہچانتا ہے اس فن کا جاننے والا، علی وہم وقع، اس وہم پر جو واقعہ ہوتا ہے، من راوی الحدیثی، حدیث کے راوی سے، اما بکشف ارسالی فی حدیث رواہ موصولا، یا تو ارسال کے کشف کے ذریعے اس حدیث میں جسے راوی نے موصولاً روایت کر دیا ہے، او وقف فی حدیث رواہ مرفوعا، یا پھر اس وقف کے منکشف ہونے کی وجہ سے، جس حدیث میں وقف کے منکشف ہونے کی وجہ سے جسے راوی نے مرفوعاً روایت کر دیا ہے، او ادخالہ حدیثاً فی حدیث، یا پھر راوی کے حدیث کو حدیث میں داخل کرنے کی وجہ سے، او غیر ذالک من الاوہام، یا اس طرح کے اور کوئی وہم ہو سکتے ہیں، بحیث یغلب علی ظنہ ذالک، اس حیثیت سے کہ وہ اس کے غالب ظن پر ثابت ہو جاتے ہیں، فیحکم بعدم صحت الحدیث، لہذا اس حدیث کے صحیح نہ ہونے کا حکم لگا دیتا ہے وہ ماہر، وہ عارف۔ چلیں جی، یہاں تک